ایران کے میزائل حملوں نے تل ابیب اور واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا۔ 400 سے زائد میزائلوں سے نیوٹم ایئر بیس، بیروروم میں گیس پلیٹ فارم، موساد کے ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف فوجی تنصیبات پر حملہ۔ بڑے پیمانے پر تباہی، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجائے جاتے رہے۔ نتنیاہو وزراء سمیت بنکروں میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے فضائیں دھماکوں سے گونج اٹھی۔ اسرائیل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب شدید ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کا انتباہ۔ عبرانی میں سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اللہ کی مدد سے مزاحمتی محاذ جو ضرب صہیونی ریاست کو لگائے گا وہ کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، مغربی ملکوں کو انسانی اقدار یاد آ گئی۔ اسرائیل کو مار پڑنے پر امریکہ اور یورپی ممالک ہم آواز ہو گئے۔ صدر جو بائیڈن کا اسرائیل سے مکمل اظہار یکجہتی، $18 کروڑ کی ہنگامی فوجی امداد بھجوا دی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا اسرائیل کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جاپانی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نبی فریقین سے کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کے اقدامات کی اپیل کی۔ امریکہ کی ایران کو ایک اور گیدڑ بھبکی، اسرائیل پر حملے کے بعد مزید پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران پر کچھ مزید پابندیاں عائد ہونے والی ہیں۔ امریکہ ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کرتا۔ بہت جلد اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے بات کروں گا۔ اسرائیل کی مجرمانہ کارروائیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل باقری کا کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب نے صرف صہیونی فوج کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا، اقتصادی اور صنعتی مراکز کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے گریز کیا۔ ایران دوبارہ ایسی کارروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام، پہلی زمینی جھڑپ میں حزب اللہ کا بھرپور جوابی وار، شدید مزاحمت اور بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج پسپا، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغ دیے، سرحدی آبادیوں میں سائرن بج اٹھے۔ حزب اللہ کے مطابق مارون الراس سرحد پر شدید جھڑپ میں 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ صہیونی فوج ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاشوں اور زخمیوں کو منتقل کیا۔ لبنان میں 3 مختلف واقعات میں مجموعی طور پر 14 فوجی مارے گئے، 3 میجر اور 2 کیپٹن بھی شامل۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، کئی شہری جان سے گئے۔ لبنان جنگ کے گہرے اور تباہ کن نتائج ہوں گے۔ مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ آتش فشاں کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا لبنان میں ہر طرح کی جنگ سے بچنے کی ضرورت ہے، امن فوجی لبنان میں موجود رہیں گی۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حالیہ ماہ میں اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیل نے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے غزہ میں 3 اسکولوں کو نشانہ بنا دیا۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں یتیم بچوں کے مرکز بریگ ہیگ اسکول اور مسقط اسکول پر شدید بمباری کی، خواتین اور بچوں سمیت 80 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج نے اسکولوں کو حماس کے کمانڈ سینٹر قرار دے دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ ملائیشین وزیر اعظم صدر مملکت وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملائیشین وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا۔ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ پنجاب KPK اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو؟
बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहता था उनके गले में रस्सा डालूंगा। जेल में बैठे शख्स से पूछे आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमलावर होने आ रहे हैं। क्या दोनों सूबों को लड़ाना चाहते हैं? ये मार धाड़ में नंबर 1 और इनकी कारकर्दगी 0 है। मजीद कहा साकिब निसार की ऑडियो लीक मेरे पास मौजूद है। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। ऐसे अनासिर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर। मुजवज़ा आईनी इस्लाहाती पैकेज पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम मौलाना को पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 63A के मुताबिक पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला डी-सीट हो जाएगा। आइन साजी पार्लियामान का इख्तियार है। हम नहीं चाहते कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर तरमीम हो। आइनी तरमीम का किसी शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों पर तफसीली मुशावरत। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के काफिले एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी और जमहूरी हक है। ये हक हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अवाम इनके तमाम कामों और इक़दामात को गलत समझ रही है। ये आइनी तरमीम के नाम पर PTI को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सादिकाबाद में कच्चे के डाकू बेलगाम। प्रॉपर्टी डीलर ताहिर महमूद को अगवा के बाद तावान की अदम अदायगी पर कत्ल कर दिया। लाश शिकारपुर के कच्चे में फेंक दी। 6 रोज कबल अगवा किए गए मजीद 2 नौजवानों के वुरसा को भी तावान की कॉल। रिहाई के एवज 1.5 करोड़ तावान का मुतालबा। मगवी के बालिग की बेटी की रिहाई के लिए हुकूमत से मदद की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि PCB पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने आ गई। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की मुखालफत की वजह से बाबर आजम ने इस्तीफा दिया। गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप T20 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 विमेन वर्ल्ड कप का आगाज आज से शारजा स्टेडियम में पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इब्तिदाई मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। शाम को श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।